ناظرین، میرے چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ سیرت النبی کے لیکچر میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ آج کا لیکچر بہت ہی اہم ہے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیشن ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر مشہور قول یہ ہے کہ اصحاب فیل کے واقعے کے بعد تقریباً 55 روز بعد 12 ربیع الاول 571 کو ولادت ہوئی۔ بعض مورخین کی تحقیق کے مطابق یہ تاریخ 9 ربیع الاول سن 1 ہجری عام الفیل 2 شنبے صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ پیدائش کے 7ویں روز دادا حضرت عبدالمطلب نے عقیقہ کیا اور ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں اس کی تعریف کرے۔ حضرت آمنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا اور یہ دونوں نام اہل عرب کے لیے نئے تھے۔ اس پر انہوں نے دریافت کیا تو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے عرض کیا کہ اس بچے کی زمین و آسمان میں بہت زیادہ تعریف ہوگی۔ پیدا کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبدالمطلب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ عرب کے رواج کے مطابق شہر کے بچوں کو دیہی علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہاں کھلی اور صاف ستھری آب و ہوا میں پرورش پائیں اور عربی زبان پر عبور حاصل کر سکیں۔ 2 سال کے بعد جب حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آئیں تو مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کو حلیمہ کے ساتھ ہی واپس بھیج دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی 4 سال فضائی صحرا میں بسر کیے، جہاں صحرائی زندگی کا تجربہ بھی حاصل کیا اور خالص عربی زبان بھی سیکھی اور اس کے بعد اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے۔ 4 یا 5ویں سال شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر کے لوگ وہاں پہنچے، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں 4 مرتبہ شق صدر کیا گیا۔ پہلی مرتبہ ولادت کے 4تھے سال، دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 10 برس کی تھی تاکہ آپ کامل اور پاکیزہ اوصاف کے ساتھ بچپن سے لڑکپن اور جوانی کو پہنچیں۔ تیسری مرتبہ شق صدر کا واقعہ غار حرا میں پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار نبوت سپرد کیا گیا، اور چوتھی مرتبہ معراج پر جب تشریف لے گئے تو مکہ میں آغاز سفر سے قبل سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ چلی گئیں، جہاں پر حضرت عبدالمطلب کے ننھیال بھی تھے۔
اور حضرت عبداللہ کی قبر بھی وہاں پر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ایک ماہ قیام کے بعد واپس مکہ روانہ ہوئی تو راستے میں ابواہ کے مقام پر حضرت آمنہ بیمار پڑ گئیں اور وفات پا گئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی کنیز جو ساتھ تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لے آئیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دادا حضرت عبدالمطلب کے سپرد کر دیا، اور انہوں نے آپ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھا لی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کے بوڑھے دادا اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تڑپ رہا تھا۔ آپ کے دادا آپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے اور بڑوں کی طرح احترام کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تھی اور حضرت عبدالمطلب ان کا بھی انتقال مکہ میں ہوا، دادا چچا حضرت عبدالمطلب جو حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی میں کوئی مقررہ کام نہ کیا تھا، مگر خبر متواتر ہے کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سعد کی بکریاں چرائی، اور مکہ میں اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے عوض چراتے تھے۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر ملک شام تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاربت کے اصول کے تحت حضرت خدیجہ سے ایک حصہ طے کر لیا۔ پورا قبیلہ قریش تاجر پیشہ تھا۔ جب حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانت اور اخلاق کو دیکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تجارت کے لیے منتخب کیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سے لے کر ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا تھا، کسی کی ایمانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کا اعتبار کرتے تھے اور اپنی ایمانتیں آپ کے سپرد کر دیتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ چلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاروبار کے معاملے میں ہمیشہ نہایت صاف اور سچے تھے، لہٰذا بہت جلد لوگوں کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام صادق اور امین پڑ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور نکاح کی فوراً اجازت دے دی اور خود نکاح پڑھا دیا۔ اس عقد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ اس عقد سے قبل 2 خاوند کے نکاح میں رہ چکی تھیں اور وہ دونوں وفات پا چکے تھے۔ اس تقریب میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو 20 اونٹ مہر دیے، اور حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور یہ شرف بھی انہی کو حاصل ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت ابو طالب کے خطبہ ختم کرنے کے بعد ورقہ بن نوفل نے بھی خطبہ نکاح پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو قبول کیا اور قریش کے سردار نے اس کی گواہی دی، 500 درہم طلائی مہر قرار پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 2 اونٹنیاں ذبح کر کے دعوت ولیمہ کیا گیا۔ حضرت خدیجہ کی کنیزوں نے دف بجا کر اور معروف طریقے سے خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت ابو طالب اس نکاح پر بہت خوش تھے۔ یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام سے واپسی کے تقریباً 3 ماہ بعد ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو حسب معمول ایک روز غار حرا میں عبادت خداوندی میں مصروف تھے کہ ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا،
اور اس نے کہا اقرا۔ آپ نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتے نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے اور آپ نے بھی وہی جواب دیے۔ اس کے بعد فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر اتنے زور سے دبایا اور کہا کہ اقرا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت دہرائی اور فرشتہ غائب ہو گیا۔ یہ وہی فرشتہ تھا جو سابقہ انبیاء پر وحی لے کر آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ خدا کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور یتیموں اور مسکینوں کے حامی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بستر پر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا جو تورات اور انجیل کا عالم تھا۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے واقعہ سننے کے بعد کہا، یہ تو وہی جبرائیل جو حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے پاس بھی وہی لے کر آتا رہا ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، آپ خدا کے پیغمبر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک وقت آئے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ اور تندرست رہ سکتا تو آپ کی مدد کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ سن کر حیران ہو کر کہا، میری قوم تو مجھ سے محبت کرتی ہے اور میرے ساتھ عزت سے پیش آتی ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ کسی وقت مجھے شہر سے نکال دے؟ اس پر ورقہ بن نوفل نے جواب دیا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی تمام نبیوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ بہرحال ورقہ کی ملاقات سے آپ کو اطمینان ہو گیا۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد تقریباً 6 ماہ تک وحی آنا بند ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں چلے جا رہے تھے کہ فضا سے ایک ندا آئی۔ اوپر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اضطراب سا طاری ہو گیا۔ گھر تشریف لائے اور فرمائے، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ گھر والوں نے آپ کو چادر اڑا دی اور یہ آیت نازل ہوئی، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیں اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور لباس صاف رکھیں اور ناپاکی سے دور رہیں۔ ناظرین، آج ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے آغاز وحی تک پڑھا، اور انشاءاللہ سیرت نبوی کے مزید لیکچر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر لیکچر کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ سیرت نبوی کے مزید لیکچر کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔